الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 97 تا 103 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، جو کچھ کل پڑھا تھا اس کی امپورٹنٹ ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، اور پھر ان کے بعد بنی اسرائیل میں پے در پے یعنی مسلسل انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور ان کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی گئی۔ اور ان تمام نشانیوں کے باوجود، ان تمام عنایتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ أَوَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کہ جب کوئی رسول ان کے پاس آیا اور اس نے ان کی خواہشات کے اگینسٹ باتیں کی، یعنی جو یہ چاہتے تھے ان کی مرضی کے خلاف باتیں کی، تو انہوں نے تکبر کیا اور ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ دیکھیں، انبیاء کی تکذیب بظاہر خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قتل کرنا تو اس سے بھی بڑا گناہ۔ اب جو کتاب ان کے پاس تھی یا جو ہدایت ان کے پاس تھی، اسے یہ کیا کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ ہے اور اللہ کی ہدایت پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ کر کیا رہے تھے؟ انبیاء کو قتل کرے جا رہے تھے، ان کو جھٹلائے جا رہے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، اب تمہاری دعوت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العزت ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل محفوظ ہیں یا یہ بہت علم والے ہو گئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور جب کسی پر اللہ کی لعنت پڑ جائے تو اس کا واپس لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے اس کا دل سیل بند ہو جاتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی واپسی ممکن ہو۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس کتنے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو کہ تصدیق کرتی ہے اس سب کی جو ان کے پاس ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان میں سے بعض لوگ یعنی یہودی علماء جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا گو تھے، اس طرح کہ یہ آخری نبی کے لیے دعا کر رہے تھے تاکہ وہ آئے اور کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کی نشانیوں کو بھی پہچان لیا، لیکن تکبر کیا صرف کس وجہ سے کہ وہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ بنی اسرائیل خود کو اللہ کی لاڈلی اور پیاری قوم سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی ہم ہی میں آنا چاہیے تھا۔ جب اتنی نعمتیں ہم میں آئیں تو آخری نبی بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ وہ بھی ہم میں ہی آنا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے غرور اور تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَكُمْ، کتنی بری ہے وہ چیز جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ کیا چیز؟ دنیا پرستی۔
اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر کرم و فضل عطا فرماتا ہے، اور یہ تو محض غرور اور تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ فلا یخفف عن نہیں فباءوا بغضب علی غضب، بس یہ اللہ کے غصے اور اس کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے یا ہم ایمان لاتے ہیں صرف اس پر جو ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہے، باقی سب کو ہم نہیں مانتے۔ تو پھر ان کو یہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ حق کیا ہے؟ وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ وہ حق اس صورت میں ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی ہو، اور یہ حق یہ چونکہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، ابھی فی الحال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا قرآن ان کے سامنے، اور ویسے بھی اس کی حفاظت اور ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اٹھا رکھی ہے، اس لیے اس میں تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تحریفات دو طرح کی ہوتی ہیں، تحریفات لفظی اور معنوی۔ تحریفات لفظی تو اس میں کم از کم ممکن نہیں ہو سکتی۔ تحریفات معنوی لوگ کرتے ہیں۔ تحریف معنوی وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے مطلب جو ہیں، اس کے مفہوم اپنی مرضی کے نکال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اس کا جواب دو پہلے۔ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا، پہلے بتاؤ کہ تم نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور تم نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا دیا، اور ایسا کرنے پر تم ظالم ٹھہرے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور وعدہ یاد دلایا گیا جو اللہ رب العزت نے کوہ طور ان کے سروں پہ اٹھا کے ان سے لیا تھا، چند احکامات انہیں دیے تھے اور ان کو عمل کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن انہوں نے اس سے بھی منہ موڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے عقیدہ آخرت سے متعلقہ کچھ دلائل بیان کیے گئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ ان کے نا 3 طرح کے عقائد میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ کس وجہ سے یہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، اور ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور آگ ہمیں اگر چھوئے گی بھی تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں جنت چاہیے، تم جنت کے طلبگار ہو، تم کہتے ہو نا کہ آخرت تو صرف آخرت کا گھر، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ فادارأتم فیہا خالصۃ من دون الناس، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے لیے، جنت صرف ہمارے لیے۔ تو تم ایک کام کرو، پہلے تم موت کی تمنا کرو، مرنے کے لیے دعا کرو۔ ایسا تو تم کر نہیں سکتے کیونکہ تم موت سے ڈرتے ہو۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ موت سے ڈرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ نے کیا کما کے آگے بھیجا ہے، کیا اس نے کمائی کی ہے، اس وجہ سے وہ کبھی مرنا نہیں چاہے گا۔ اور ان میں سے ہر کوئی ہزاروں سال جینے کا حریص ہے، اور اس معاملے میں یہ مشرکین سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں، جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، یعنی اگر یہ جتنا مرضی جی لیں لیکن جہنم کی آگ سے یہ محفوظ نہیں رہ سکیں گے، یا عذاب سے یہ محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اور اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں تک یہ تھی ان کی کچھ نافرمانیاں جو کہ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع میں بیان ہوئی تھیں، اور 12ویں رکوع میں ان کی کچھ اور نافرمانیوں کا ذکر ہے، اور وہ ایک طرح سے نافرمانی ایک بہت انتہا درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو کہ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ماحول میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں،
ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان میں سے ایک یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے حوالے سے جو ان کے عقائد تھے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے۔ ابن سوریہ ایک یہودی عالم تھا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی، کچھ علماء تھے، یہودی علماء تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمارے چند سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ ہمیں چند سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تمام علم آپ تک کون پہنچاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ جس طرح سے تم نے مجھ سے سوالات پوچھے انہوں نے مجھے بتا دیے اور میں نے ان کے جوابات تمہیں دے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو ہدایات وہ لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے وہ ان کی پسند کی نہیں ہوتی تھی، ان کی خواہشات سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی تھی، ان کو مشکل لگتا تھا کہ وہ ان پر عمل کریں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی بات اب ہرگز نہیں مانیں گے کیونکہ جبرائیل پیغام لا رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے کہ تم میں سے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، تم میں سے کوئی بھی اگر دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا وہ جان لے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ بے شک وہ اللہ کے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ کہ بے شک وہ اتارتے ہیں عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی رضامندی سے، یعنی اللہ کی مرضی سے وہ کلام الہی آپ کے دل پر اتارتے ہیں۔ اس میں ان کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، وہ خود نہیں یہ کر رہے، اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ مصدق لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے یا جو تصدیق کرتا ہے کلام کون سا؟ اللہ کا، جو پہلے تمہارے پاس ہے اس کی۔ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں ان کو بھی سچی کہہ رہے ہیں، ان کو جھوٹا نہیں کہہ رہا یہ کلام۔ وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں 98 میں جو کہ اسی تشریح میں ہے، مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو جو کوئی اللہ سے دشمنی رکھے گا اور اس کے فرشتوں سے اور رسولوں سے اور جبرائیل علیہ السلام سے اور میکائیل علیہ السلام سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کفار فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے ساتھ کافروں کا دشمن ہے یا کافروں کے ساتھ ایک طرح سے عداوت رکھتا ہے۔ تو اس کو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ عداوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دشمنی کرنا، کسی کے اگینسٹ ہونا، کسی کے خلاف چلنا۔ تو یہ لوگ اصل میں کر کیا رہے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کو تو برا کہہ رہے تھے، ایسے فرشتے کو جو اللہ کی وحی لے کر آتا ہے اللہ کی مرضی سے انبیاء کرام علیہ السلام پر، یہ ان کو برا کہہ رہے تھے۔ اور میکائیل علیہ السلام کو اچھا کہہ رہے تھے، ان کو کہتے تھے یہ ہمارا دوست ہے۔ تو اس پر یہ بات نازل ہوئی ہے کہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے دوستوں میں سے ایک کو برا کہو اور ایک کو اچھا کہو، اور اس کو جو تمہاری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ یعنی میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ بارش برساتے ہیں نا وہ، تو وہ بارش برساتے تھے، ان سے ان کی کھیتیاں پکتی تھیں، اس وجہ سے ان کو میکائیل علیہ السلام پسند تھے، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے دوستوں میں سے کسی کو برا کہنا دراصل اللہ سے دشمنی مول لینے کے جو ہے کی طرح ہے، کہ کسی کو برا بھلا کہا جائے اللہ کے دوستوں میں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دشمنی مول لی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول،
اللہ کی کتابیں، جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام، سارے کے سارے اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. اس وجہ سے یہ لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے. اور یہاں پہ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے دوستوں کو، اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے دوستوں کو برا بھلا کہے گا اس نے دراصل اللہ سے اعلان جنگ کیا. یعنی جس کسی نے اللہ کے دوستوں کو برا بھلا کہا، اللہ کے دوست کون ہے؟ ولی اللہ، جو اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی حاجات سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. ذرا اس کو سمجھیں کہ دوست ہوتا کون ہے. دوست، آپ دوست کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے دوست کو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کا دوست کون سا ہے؟ ایسا جو آپ کی خواہش کے مطابق بات کرے وہ ہے آپ کا دوست؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دوستی جو ہوتی ہے اس میں اچھا برا نہیں دیکھا جاتا. جس کو آپ پسند کر لیں، جس سے آپ کو محبت ہو جائے، اسی کا ذکر زبان پہ، اسی کا ذکر دل میں، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی کے تمام امور، اور اسی کے مطابق مرنا، اسی کے مطابق جینا، اسی کے مطابق لباس پہننا. ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ کبھی اپنی فرینڈس کے ساتھ بازار جاتی ہوں گی تو آپ وہاں پہ کہتی ہوں گی اچھا چلو تم مجھے بتاؤ جو تمہیں کلر پسند ہے میں ویسا ڈریس خریدوں گی. تو دیکھیں اللہ کا رنگ اختیار کرنا یا اللہ کے ساتھ دوستی نبھانا دراصل یہ ہے کہ اللہ کو زبان سے یاد کرنے والے لوگ اور دل میں بھی اسی کا ذکر کرنے والے لوگ اور اس کی عملی صورت پیش کرنے والے لوگ کے جو ہدایات اس نے عطا فرمائی ہیں یا جو چیزیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی ہیں ان کا عملی ثبوت پیش کرتے ہیں. کہ عملی ثبوت کیسے پیش کرتے ہیں؟ کہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں. جیسے نماز پڑھنے کے لیے اگر اس نے کہا تو نماز پڑھتے ہیں، کوئی سوال نہیں اٹھاتے. اس نے کہا جنت دوزخ ہے، اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتے ہیں، وہی ہے، کوئی چیز نہیں دیکھی ہوئی لیکن علم یقینی ہے، ایمان ہے. تو یہ محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے. اور اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے اور اس کی دوستی کی نشانی یہ ہے، اس کا ولی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہر بات پر بغیر سوال اٹھائے ایمان لایا جائے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سے دوستی جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو گھاٹے میں نہیں آتی. لوگوں سے دوستی آ جاتی ہے نا، لیکن اللہ سے کی ہوئی دوستی گھاٹے میں نہیں پڑے گی آپ کو کبھی بھی. اگلی آیت نمبر 99. اچھا، اس حوالے سے یہ جو فاسقین کا کفر ہے اس کے لیے جو ہے اس میں بھی ابن سوریہ نے یہ کہا تھا. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منٹ اس کو ذرا تھوڑا میں ابن سوریہ نے یہ کہا تھا کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں آپ کے لیے بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی نشانی آپ میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق کے طور پر کوئی آیت نازل فرمائی ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. کون سی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اچھا، یہ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ ہم نے، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور نہیں کفر کرتے سوائے فاسقین کے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو، یا ایسے شخص کو جو اللہ رب العزت کی ہدایت میں یا اللہ کی آیات میں ایک طرح کا شک و شبے کا اظہار کرتا ہو، اس شخص کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں کون سی بات بتائی گئی ہے کہ فسق اور نافرمانی
اللہ رب العزت کے غضب کا، اللہ کے غصے کا بھی باعث بنتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کہ اللہ کی ہدایات سے انکار کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہو، ہم آئے کس لیے؟ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں نا، تو ہمیں مرضی بھی اللہ کی ماننی چاہیے اور اپنے سارے کام اللہ ہی کی مرضی کے مطابق کرنے چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس کے الٹ کر لیتے ہیں، تو اس چیز کو ذرا یہاں پہ روکا گیا ہے۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، آگے جائے آیت نمبر 100، یہود کی عہد شکنی۔ اچھا جی، اس میں ہے اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو اوَكُلَّمَا، تو جب کبھی کسی نے تم میں سے کوئی وعدہ کیا، عَاهَدُوا عَهْدًا، عَاهَدُوا وعدہ کیا یا عہد کیا، عَهْدًا پکا عہد، یعنی پختہ عہد کیا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے یا تم میں سے ایک گروہ، نہیں یہ بات ان کی ہو رہی ہے، ذرا دوبارہ کر رہی ہوں اس کو، اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا جب کبھی کسی نے تم میں سے پکا وعدہ کیا، ان میں سے پکا وعدہ کیا، کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہود کی۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروہ اس میں سے پھر گیا، اس وعدے سے پھر گیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، اور ان میں سے اکثر ہی لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بہت تھوڑے لوگ لائے تھے، اور جہاں پہ یہ جو نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُم کی بات ہوئی ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک گروہ پھرا، لیکن اس کے بعد یہ جو بل اکثرهم لا یؤمنون، کہ ایک گروہ نہیں بلکہ اکثر ہی لوگ ایسے تھے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور وہ وعدے کون سے تھے؟ وعدے پیچھے جتنے وعدے ہو چکے ہیں ان تمام وعدوں کی طرف اشارہ ہے، جتنے وعدے یہ لوگ کر چکے تھے پہلے ان تمام وعدوں کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے جو انہوں نے کیے تھے، صرف اسی وجہ سے اس کو ذرا میں پیچھے کر رہی ہوں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو یہودی شخص آیا تھا، یہ آپ کے سامنے کوٹیشن آ رہی ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ بتائی تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ بتائی تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو کوئی وعدہ نہیں لیا گیا، ہم سے تو کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا نا کہ تم اس عہد پر یا اس بات پر ایمان لے آؤ جس کا وعدہ تم سے تمہاری کتابوں میں لیا گیا ہے، اور تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو گے یا آخری نبی کی مدد کرو گے، اب آخری نبی آ گیا ہے تو تم اس کی شریعت پر ایمان لے آؤ۔ تو اس شخص نے یہ کہا تھا، یہ مالک بن سیف اس کا نام ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم سے تو کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس صاف وعدے سے مکر گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو انفارم کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا، بلکہ یہ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے۔ رسول کس وجہ سے آتا ہے؟ ہدایت دینے کے لیے آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے، مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو پہلے ہی سے ان کے پاس ہے۔ اور جب اس طرح کی تصدیق ہو جائے تو ایمان لے آنا چاہیے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی کوشچن کیے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو ان میں سے ایک گروہ نے،
ان میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ نے کیا کیا جو کہ اہل کتاب تھا، ان میں سے اہل کتاب کے ایک گروہ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جو آخری رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے تھے، کتاب اللہ کی کتاب میں سے، یعنی وہ پہلے سے اہل کتاب تھے، اب ان کو ایک اور کتاب دی جا رہی تھی اللہ کی طرف سے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ وراء ظہورہم، انہوں نے اب اللہ کی جو کتاب تھی اس کو پیچھے ڈالا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھا کے پیچھے رکھ دیا تھا، بلکہ یہ کہ اس کی ہدایت، اس میں جو اللہ رب العزت نے ہدایات نازل کی تھیں ان کے لیے، ان کو انہوں نے بھلا دیا تھا اور اپنی مرضی سے اس میں تحریفات کر لی تھی۔ اسی طرف ہے یہ وراء ظہورہم، وراء ظہورہم کأنہم لا یؤمنون، اسی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہی بھلا چکے ہیں، اب یہ ایمان کیسے لا سکتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ آیت اب ہم پڑھ چکے، اب اس آیت کو ذرا ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پر کس قدر عمل کرتے ہیں اور کس قدر قرآن کریم کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ ایک کتاب وہ تھی جو بنی اسرائیل کو یا یہود کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ کون سی تھی؟ تورات۔ اور جو ہمیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ کیا ہم قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، پڑھنے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، بہت سننے میں آتا ہے، فلاں مدرسے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی مجالس ہو رہی ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا غلط بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن پڑھ کے جو فضائل، جو ثواب اور جو برکات حاصل ہوتی ہیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہمیں خود کو چیک کرنا چاہیے کہ آخر ہماری کون سی ایسی مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے ہم قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کیا ہم دنیا پرستی میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا، یا قرآن پر عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہے؟ یا پھر اکثر لوگ جو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، عمل کرنے کی وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تو دیکھیں کہ آپ آئے دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں ہیں۔ ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں اسی کی مرضی سے رہنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کرائے پہ کوئی مکان لے لیتے ہیں، مالک مکان آپ سے یہ کہتا ہے آپ نے 1 ماہ کے بعد کرایہ دینا ہے اس کا، تو کرایہ آپ دے دیں گے؟ اس کو کرایہ دیں گے نا؟ ظاہر ہے اس کا مکان ہے، آپ اس کو کرایہ دیں گے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھئی سامان اٹھائیں اور مکان خالی کریں، میں کسی اور کو دے دوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے جو سہولیات فراہم کی ہیں، اسٹیئنگ پلیس ہے یہ ہماری، جسٹ لائک اے پلیٹ فارم۔ اس کو پلیٹ فارم کی طرح سمجھیں۔ اس میں جتنی دیر ہم نے رہنا ہے نا اس میں دل نہیں لگانا، دنیا کی چیزوں میں ہم نے دل نہیں لگانا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے پاس دنیاوی ڈگریاں نہ ہوں، دنیاوی علم نہ ہو، میں نے کل بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، ہر چیز ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہی تو یہ کائنات مسخر فرمائی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قرآن میں آتا ہے نا کہ تمہارے لیے ہی اس کائنات کو مسخر فرمایا، زمین و آسمان کی ہر چیز صرف انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے۔ لیکن جو کفر ہے وہ انسان کو زیبا نہیں دیتا، خاص طور پہ ایسے انسان کو جس سے اللہ نے بہت محبت کی، جس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ اب انسان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ تکبر نہ کرے اور اس کی لائی ہوئی کتاب کو، اس کی دی ہوئی کتاب کو سمجھے، اس پر عمل کرے، کیونکہ قرآن میں زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر انسان خود عالم بن سکتا ہے، ہر انسان خود مدبر بن سکتا ہے، ہر انسان خود معلم بن سکتا ہے جب وہ قرآن
سمجھ لے. آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جادو ٹونے کے لیے یا کسی بھی مسئلے کے لیے نہیں جائیں گے آپ. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہوگا. اور قرآن کا علم کیوں ضروری ہے؟ اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، اس پر تدبر کرنے کے لیے، کائنات کی جو چیزیں ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، مشاہداتی طور پہ. یعنی ہم انہیں دیکھ تو رہے ہیں لیکن جو تھیوریٹیکل ورک ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ قرآن میں ہے. ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. آج آپ جب یہ لیکچر سن کے اٹھیں تو آپ اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، روز کا معمول بنائیں کہ آپ نے دن میں ایک ٹائم قرآن کو سمجھنے کے لیے دینا ہے. بے شک آپ 3 آیتیں روز کی پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں کہ آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے. اپنی مرضی کے اسکالر سے پڑھ لیں. ایک یہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم قرآن کس سے پڑھیں؟ کوشچن مارک ہے. کیسے قرآن پڑھیں؟ ہمیں عربی نہیں آتی. ہم تو وہابیوں سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم دیوبندیوں سے پڑھنا چاہتے ہیں. بھئی آپ جس سے مرضی پڑھیں، لیکن یہ کہ جو روئے زمین پہ کثرت تعداد بے دین لوگوں کی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. باقی جو فرقے مسالک ہیں وہ اللہ رب العزت خود ہی آپ کا دل راہ حق کے لیے کھول دے گا. آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف پہچان کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، دین کی برتری یا کمتری کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس وجہ سے کہ کوئی چھوٹا ہو اس سے یا بڑا ہو. اور اللہ کے نزدیک بہتر شخص کون ہے؟ کون بہتر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اگلی آیات ہیں ان کو میں اگلی ریکارڈنگ میں ریکارڈ کرتی ہوں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.